اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج 28 صفر کچھ روایتوں کے مطابق ہمارے 5ویں اور آخری خلیفہ، اسلام کے خلیفہ راشد، دوسرے امام ولایت، حضرت رسول اللہ کے سب سے بڑے نواسے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ کی شہادت کا دن ہے۔ 28 صفر بھی ہے، اور زیادہ صحیح روایت ایکچولی 5 ربیع الاول کی بتائی جاتی ہے، لیکن آپ کی شہادت جو ہے زہر دے کے ہوئی تھی۔ 6 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا تھا، تو پہلی مرتبہ زہر جو ہے غالباً 28 صفر کو ہی دیا گیا تھا، لیکن کیسا رواج ہو گیا کہ 28 صفر کو یوم شہادت مناتے ہیں، تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے بیٹھنے کا کہ امام حسن علیہ السلام کون ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، ان کا جاننا کیوں ضروری، بس ایک بہانے سے ہم محفل کرتے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام رسول اللہ کے بڑے نواسے، سب سے پہلے نواسے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، آپ کے گھر میں جو پہلی خوشی جو تھی وہ امام حسن علیہ السلام۔ آپ کی ولادت جو ہے 3 ہجری میں ہوئی، 3 ہجری میں، اور ولادت کا واقعہ اس طرح سے تھا کہ حضور کی پھپھو، نام یاد نہیں آ رہا ابھی، حضور کی پھپھو، آپ کو خواب آیا، خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے گود میں رسول اللہ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کے آپ کے گود میں رکھا گیا ہے۔ تو آپ ایک دم ڈر کے بیدار ہوئے، اس کا خطرناک، ظاہر سی بات ہے نا، ایسا خواب دیکھ رہے ہیں تو کیا کیفیت ہوگی۔ جب جیسے بیدار ہوئی تو بڑی گھبرائی، بولی یہ کیا خواب دیکھا میں نے، ڈرتے ڈرتے حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ حضور نے فرمایا ارے بتاؤ تو صحیح کیا ہے، پھر آپ نے خواب پورا بتا دیا، تو حضور خوش ہوئے، فرمایا ارے یہ تو گھبرانے کی نہیں، یہ تو خوشخبری ہے، عنقریب فاطمہ کے گھر ایک شہزادہ پیدا ہونے والا ہے اور اسے تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ پھر ایسے ہی ہوا، 15 رمضان 3 ہجری کو جو ہے امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور امام حسن علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ اور امام حسن سے بڑھ کر رسول اللہ کا کوئی ہمشبی نہیں تھا، یعنی ایسے سیدہ کائنات اور امام حسن دیکھتے تو ایسا لگتا کہ بالکل رسول اللہ ہے، بالکل ایسا۔ اب خاص بات کیا ہے، اللہ نے رسول اللہ کو بے مثل بنایا ہے، آپ کے جیسا کوئی نہیں، آپ کے جیسا کوئی کہ کون سے بھی اینگل میں نہیں۔ اور یہ شان دیکھیے امام حسن کی، چہرہ رسول اللہ کا۔ جب حضور کے وصال کے بعد جب صحابہ کو حضور کی یاد ستاتی نا، وصال کا اب دیکھ تو نہیں سکتے ظاہر، تو صحابہ کیا کرتے، حضرت علی کے گھر کے سامنے آ جاتے، آتے اور کہتے یا علی ہمیں حضور کی زیارت کرنی ہے، تو حسن و حسین، امام حسن امام حسین کو اکٹھا کھڑا کرتے، تو صحابہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک یا آنکھوں کی پیاس بجھا لیتے۔ یعنی ایسے اتنی خوبصورت، اندازہ لگائی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ اور خوبصورتی کے بارے میں اور ایک بات بتاؤں، میں نے بتایا تھا ایک بار جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک ڈیبیٹ ہوئی، جھگڑا ہوا۔ کیا ہوا، جنت نے دوزخ کو بولا کہ اے دوزخ میں تجھ سے بہت اچھی ہوں، جنت نے بولا میں تجھ سے بہت اچھی ہوں، جواب میں دوزخ نے بولا نہیں جنت میں تجھ سے اچھی ہوں۔ جب ایسا جواب سنا تو جنت چپ ہو گئی، اب کیا بولنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو میسج بھیجا کہ اے جنت چپ نہ ہو، اس دوزخ کو جواب دے۔ کیا جواب دے، اس دوزخ کو جواب دے کہ تیرے پاس دنیا کے جو ظالم بادشاہ ہیں، نمرود ہے، فرعون ہے، یہ تیرے پاس ہے، اس کی وجہ سے تیری بدبختی ہی بڑھے گی، میرے حسن و جمال اور عظمت و کمال کے لیے صرف حسن و حسین 2 ہی کافی ہیں۔ یعنی جنت اتنی خوبصورت جنت کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اتنی خوبصورت شے ہے جنت۔ اس خوبصورت جنت کی خوبصورتی پہ 4 چاند جس کی وجہ سے لگتے ہیں وہ حسن و حسین، تو ان کی خوبصورتی کا چہرے، صرف خوبصورتی کا اندازہ لگائیے کہ کیا ہوگا۔ تو امام حسن جب ولادت ہوتی ہے تو حضرت علی ان کا نام رکھتے ہیں، تو حضرت علی ان کا نام رکھتے ہیں جعفر، اپنے بھائی کے نام پر جعفر۔ تو حضور آتے ہیں، فرماتے ہیں علی کیا نام رکھا ہے، فرماتے یہ نام رکھا ہے، تو حضور فرماتے نہیں مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میں اس کا نام حسن رکھوں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ نام حسن ایسا نام ہے جو اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں رکھا گیا۔ اور حسن لفظ کا معنی جو ہے گڈ، بیوٹیفل، خوبصورت، ایسا مطلب ہوتا ہے۔ اور یہ جو ورڈ ہے نا حسن، یہ عربی زبان میں یوز ہوتا تھا ہمیشہ، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اگر کسی چیز کو اچھا بولنا ہو نا تو اسے بولتے احسن، احسن اچھا ہے ایسا بولتے۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ کسی نے بھی اپنے گھر میں کسی کا نام حسن نہیں رکھا،
یعنی اللہ نے یہ نام بچا کے رکھا تھا اپنے محبوب کے لیے، محبوب کے نواسوں کے لیے. یعنی اتنا اچھا ورڈ جو یوز ہو رہا ہے ڈے ٹو ڈے لائف میں مگر کہ رکھ نہیں رہا کیونکہ اللہ نے بچا کے رکھا تھا. پھر امام حسن کی ولادت ہوئی، آپ کا نام حسن رکھا. پھر 7ویں دن رسول اللہ نے آپ کا عقیقہ کیا، 2 بکرے ذبح کیے، بکرے ذبح کی عقیقہ کیا. پھر اس طرح سے چلتا رہا. یعنی کیا ہوا، رسول اللہ نے جو مشن شروع کیا تھا، دنیا انسانیت کو اندھیرے سے نکالنا، اجالے کی طرف لانا، تو اس مشن کی وجہ سے کیا تھا کہ جو قوم رسول اللہ کو اتنی تعریف کرتی تھی، رسول اللہ کو صادق و امین کہتی تھی، اپنی امانت حضور کے پاس رکھتی تھی، وہ قوم کیا کرنے لگی، وہی قوم حضور کو معاذ اللہ برا بھرا کہنے لگی، گالیاں دینے لگی. حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضور کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا. صحیح نا، مکہ 53 برس جہاں پہ رہے ہیں آپ حضور، 53 وہ شہر چھوڑ کر آپ کو مدینہ آنا پڑا. کیوں؟ تکلیفیں اتنے بڑھ گئی. وہ لوگ تو اتنی تکلیف ہے، وہی قوم کیا ہے، پھر جب مدینے میں آئے تو وہاں بھی خالی بیٹھنے دے رہے نہیں، وہاں بھی جنگ کر رہے ہیں. کبھی بدر ہو رہا ہے، کبھی احد کی جنگ ہو رہی ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے، حضور کو کبھی جیسے اعلان نبوت ہوا حضور کو سکون سے بیٹھنے نہیں ملا. سکون حضور کی زندگی میں یہ ہو گیا فزیکلی. تو امام حسن اور امام حسین دونوں جب دنیا میں آئے نا تو یہ حضور کے سکون کا ذریعہ بن گئے. دن بھر جب تھکتے حضور تھکتے، تکلیفیں برداشت کرتے، امت کے غم دور کرتے، تکلیفیں دور کرتے، ساری پریشانیاں حل کرتے، تو فزیکلی تو تھکاوٹ کے اثر آئیں گی نا. تو پھر تھکاوٹ کیسے دور ہوتی؟ امام حسن امام حسین کو گود میں لیتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں. ان کے کھیلنے میں، ان کے ساتھ وقت بتانے میں حضور کی تھکاوٹ چلی جاتی ہے. یعنی کیا ہوتا، حسن و حسین جو ہے رسول اللہ کے تکلیف دور کرنے کا باعث، رسول اللہ کی خوشی کا باعث بنتے ہیں حسن و حسین. یہ امام حسن، یہ سب سے پہلے کون ہوئے؟ امام حسن بنے. پھر اس کے بعد میں امام حسین آئے. تو پھر امام حسن اسی طرح حضور کے گود میں پلتے رہے، حضور کے کندھوں پہ سواری کر کے چلتے رہے. جب بھی کہیں بھی جانا ہو تو امام رسول اللہ کیا کرتے، اپنے نواسوں کو راستے پہ نہیں چلاتے، کندھوں پہ بٹھا کے چلاتے. ایک بار راستے میں حضرت عمر آئے، حضور شاید امام حسن تھے یا امام حسین تھے، حضور گود میں لے جا کے راستے سے چل رہے ہیں. سامنے حضرت عمر آتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں، اے بیٹا کیا خوب سواری ہے تیری. فرماتے اے بیٹا تیری سواری کیا خوب ہے، رسول اللہ امام انبیاء کے امام تیرے کو اپنی سواری بنا کے لے جا رہے ہیں، تو کیا خوب سواری ہے تیری. تو جواب میں رسول اللہ فرماتے ہیں، اے عمر سوار کو دیکھ رہا ہے، سواری کو نہیں دیکھتا کہ وہ کتنی اچھی ہے. سبحان اللہ، حضور کی بھی محبت دیکھیے. حضرت عمر سے فرماتے کہ سوار تو دکھ رہا ہے تجھے، ارے سواری کو بھی تو دیکھ کتنی اچھی سواری ہے. یہ ہے امام حسن کا مقام. دیکھیے رسول اللہ کی زبان سے سنیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے حضور کے، بڑے ینگ تھے. وہ تو ینگ تھے تو کیا ہوا کہ بہت دن ہو گئے وہ حضور سے ملاقات نہیں کر سکے. ینگ تھے تو مطلب آنا جانا، کبھی نماز پڑھے کبھی نہیں، ایسا ہوتا تھا. تو ایک بار ان کی والدہ نے پوچھا کہ بیٹا تو نے حضور سے کتنے دن میں مل گئے. بولے اتنے دن میں. ان کی امی نے ان کو ڈانٹا، تو رسول اللہ سے تو نہیں ملے اتنے دن، بڑے زور سے ڈانٹے. تو بولے ٹھیک ہے امی، میں مغرب کو جاتا ہوں، مغرب کو جا کے حضور سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواتا ہوں. ایسے بولتے ٹھیک ہے بولتے. پھر حضرت حذیفہ کیا کرتے، آتے ہیں. اب اس وقت کیا لائٹ وغیرہ تو نہیں تھی، مغرب مطلب اندھیرا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرے، پیچھے آئے، نماز پڑھے. اور ان کا ارادہ کیا تھا کہ جب حضور مغرب کی نماز پڑھ کے پیچھے مڑیں گے تو میں حضور سے ملاقات کروں گا، دعا کے لیے درخواست کروں گا. لیکن ہوا کیا کہ حضور کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، جب فرض پڑھنے کے بعد میں عشاء تک جو ہے نوافل میں وقت گزارتے. تو وقت بیتنے لگا، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کا وقت ہو گیا. عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز ہو گئی. پھر سب لوگ چلے گئے، اب پورا اندھیرا ہے. اب حضور کیا کرے، مسجد سے باہر نکلے، اپنے گھر کی طرف چلنے لگے. تو پیچھے سے حضرت حذیفہ ہیں. اب حضور کو پتہ، مطلب حضرت حذیفہ نے بتایا نہیں کہ نہ ملے حضور کو کہ میں آیا ہوں. تو اندھیرے میں چل رہے ہیں تو حضور رکتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا حذیفہ ہے. اندھیرے میں فرمایا کیا حذیفہ، نہ دکھا، نہ ملے ہیں نہ دکھے ہیں، لیکن حضور فرمانے کیا حذیفہ ہے. پھر جی یا رسول اللہ حذیفہ ہوں. اب حضرت حذیفہ سامنے آئے حضور کے. ابھی انہوں نے کچھ حضور سے بولا نہیں کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا ہے، میں دعا کرنے نہیں. جیسے سامنے آئے حضور فرماتے اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کر دے، ایسا فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت حذیفہ سے کہ اے حذیفہ ہذا ملک، یہ دیکھو فرشتہ ہے. اب فرشتہ جو ہے آنکھوں کو نظر نہیں آتا،
ہمارے ساتھ میں فرشتے رہتے ہیں ہر جگہ، ہمیں آنکھوں کو نظر نہیں آتے، لیکن یہ رسول اللہ کی شان ہے کہ وہ جسے چاہے وہ فرشتہ دکھا بھی سکتے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہے ہاذا ملک، یہ دیکھ فرشتہ، ہاذا اس کو کہتے ہیں کہ جیسے میں بولوں نا اب ہاذا عینہ پور صاحب، تو یہ عینہ پور صاحب بیٹھے ہیں ایسا، مطلب کیا آپ کو دکھ رہے ہیں ایسا، تو ہاذا ملک، یہ تو کہ یہ فرشتہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں حذیفہ سے کہ یہ ایسا فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا، آج پہلی بار وہ دنیا میں آیا ہے۔ اس نے اللہ سے اجازت لی ہے کہ میں اے اللہ میں تیرے حبیب کو جا کے سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے آج اجازت لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ٹھیک ہے جا رہے ہو تو ایک خاص میسج لے کے جاؤ۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ فرشتہ جو ہے آج پہلی بار دنیا میں آیا ہے اور اللہ کا یہ پیغام لے کے آیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے اور آپ کے نواسے حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ فرشتے کے دیکھو ایک ایسا خاص فرشتہ جو کبھی دنیا میں نہیں آیا، اس کو یہ ڈیوٹی دے کے بھیجے کہ جاؤ اعلان کرو کہ حسن و حسین تمام اہل جنت کے سردار ہیں۔ اب اس کا ترجمہ عموماً غلط کرتے ہیں لوگ، غلط کیا کرتے ہیں، ایسے بولتے ہیں کہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، ایسے بولتے ہیں، نہیں، حسن و حسین اہل جنت کے سردار ہیں۔ مطلب کیا، جو بھی جنت میں جائے گا اس کے سردار ہیں امام حسن و حسین۔ تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ قیامت کے بعد جب جنت میں جائیں گے تب انہوں سردار بنیں گے، نہیں، دنیا میں بھی جو جنتی ہے، جنت میں جانے کا حقدار ہے، اس کے بھی دنیا میں بھی سردار ہے امام حسن و امام حسین، دنیا میں بھی۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا، ترجمہ عموماً غلط کرتے ہیں۔ تو کون ہے امام حسن؟ جنتی جوانوں کے سردار۔ اور جنت کی خاص بات کیا ہے، جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں عمر بوڑھے ہو کر مریں گے، جو دنیا میں بچپنے میں مریں گے، وہ جب جنت میں جائیں گے تو ان کی عمر جو ہے جوانی کی ہوگی۔ تو مطلب کیا ہے، حضور کیا بتا رہے ہیں، جنت میں جو کوئی بھی جائے گا اس کا سردار میرا بیٹا ہے، حضور فرما رہے ہیں حسن۔ اور حضور جو ہے کبھی بھی امام حسن اور امام حسین کو بہت ریئرلی اپنا نواسا کہہ کے بلایا ہے، نواسا یعنی میرا نواسا۔ جب بھی بلاتے تو حاذا ابنایا، میرا بیٹا کر کے بلاتے ہیں۔ اور حضور نے خود فرمایا کہ تمام دنیا کی نسل جو ہے، دنیا والوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، آپ کی نسل جو ہے آپ کے بیٹے سے چلے گی، اور دنیا کا یہ ہے کہ سب کی نسل ان کے بیٹے سے چلے گی سوائے میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ کیونکہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، میں ان کا یہ ہوں، ولی عہد ہوں، ایسا حضور نے فرمایا۔ تو امام حسن جو ہے جنت کے بھی سردار ہیں۔ ایک پیارا سا واقعہ، حضور کی کتنی محبت، اور ایک دیکھیے، ایک بار حضور فرماتے ہیں کہ ننا منا کدھر ہے، حدیث کے الفاظ ہے ننا منا کدھر ہے چھوٹا، پھر امام حسن آتے ہیں بھاگتے بھاگتے، اس طرح سے آتے ہیں، اس طرح آگے، چھوٹی عمر ہے، 2-3 سال کی عمر ہے بس، ایسے ہاتھ آگے کر کے آ رہے ہیں اپنے نانا کی طرف، زور سے نانا ایسا ملنے۔ حضور بھی کیا کرتے ہیں، اس طرح سے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں ایسا، پھر دونوں آ کے گلے ملتے ہیں، حضور ان کو چومتے ہیں، ان کی محبت فرماتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کر۔ خلاص اپنا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ جس کے دل میں امام حسن کی محبت آ گئی سب لوگ جنت میں جائیں گے سیدھا، کیوں؟ رسول اللہ نے دعا کی ہے، اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ امام حسن۔ اور ایک واقعہ تھا ذہن میں نہیں آ رہا، چلو باقی واقعہ تو آپ کو معلوم ہے، بڑا مشہور، کہ جب بھی حضور نماز پڑھتے تو نماز میں کیا ہوتا، جیسے حضور سجدے میں جاتے، یا کبھی امام حسن یا کبھی امام حسین یا کبھی دونوں حضور کی پشت مبارک پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، حضور کی مشت مبارک پہ چڑھتے ہیں۔ اور حضور اب ٹھیک ہے، اب بچے ہیں، شہزادے ہیں، نماز باجماعت ہے، یہ نماز نفل کی بات نہیں ہو رہی، مسجد نبوی میں رسول اللہ مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے رسول اللہ کے صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، سارے جانشین صحابہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسے میں امام حسن آ کے حضور کی پشت مبارک پہ بیٹھ رہے ہیں۔ اب چاہیے کیا تھا، حضور کیا کرتے، اٹھا کے نیچے بٹھا دیتے، صحیح ہے نا، نماز ہے، کھیلنے کودنے کی جگہ تو نہیں ہے، لیکن حضور کیا کرتے ہیں، جب تک حضور کے نواسے جب تک خود سے نیچے نہیں اترتے تب تک حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ اور کئی بار تو ایسا ہوتا کہ سجدہ اتنا لمبا ہو جاتا کہ صحابہ کو خیال آتا کہ کہیں حضور کی مطلب روح اقدس تو کہیں قبض نہ ہو گئی، وہ حالت ہے اس کے اندر، یعنی اتنا ایکسٹرا آرڈنری لمبا۔ تو کوئی صحابہ کیا کرتے، سجدے جیسے دھیرے سر اٹھا کے دیکھتے کیا ہو گیا ہے، بلکہ سر اٹھا کے دیکھتے اور پھر نیچے رکھتے، دیکھتے کہ ہاں سمجھ میں آ گیا کہ نواسے حضور کی پشت مبارک کھیل رہے ہیں، پھر واپس سجدے میں چلے جاتے ہیں۔
پھر کوئی پوچھتا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ حسن و حسین آپ کے پشت مبارک پہ چڑھ گئے ہیں، کوئی بولتا کہ یا رسول اللہ سجدہ بہت لمبا ہو گیا، آج کیا بات رہا تھا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا جو ہے میری پشت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا تھا، تو میں یہ نہیں گوارا کرتا تھا کہ میں اسے اٹھا کے نیچے بٹھاؤں کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے۔ اب وہ ہستیاں جن کے لیے رسول اللہ نماز میں بھی خیال کر رہے ہیں کہ اس کا دل نہ دکھے، تو ان کی عظمت کا اندازہ کیا ہوگا، اور ان کے ساتھ کیا کیا امت نے، ایک کو زہر دے کے مارا، ایک کو تلوار سے مارا کلمہ پڑھنے والوں نے۔ ایک آخری بات، یہ خیال میرے کل ہی آیا مجھے کہ امام حسن علیہ السلام کو جو ہے 6 مرتبہ زہر دیا گیا۔ اب زہر کیوں دیا گیا، اس کے پیچھے پولیٹیکل ریزن تھا، ریئلی پولیٹیکل ریزن تھا۔ کیوں؟ امام حسن خلیفہ برحق تھے، آپ سے خلیفہ تھے، آپ سے لڑنے کے لیے باغی لوگ آئے، تو امام حسن نے کیا کیا، دیکھا کہ نقصان اس مسلمانوں کا ہوگا، اگر جنگ ہوتی ہے، جنگ میں کیا ہوگا، وہاں بھی کلمہ پڑھنے والے، یہاں بھی کلمہ پڑھنے والے، جنگ ہوگی تو نقصان اسلام کا ہی ہوگا، اس لیے کیا کیا آپ نے باغی سے، ٹھیک ہے تم کو سلطنت چاہیے لے لو، چلو ٹھیک ہے۔ دیکھو وہ ایسا سخی آپ نے کبھی سنا ہے، ایسا دان کرنے والا؟ آپ کے پاس اگر کوئی مانگنے والا، آپ کیا کریں، 10 روپے دیں گے، زیادہ پیسے میں 100 روپے دیں گے، کسی کے پاس بہت زیادہ سلطنت چلو 1000 روپے دیں گے، ہے نا؟ مشہور کس سے ہیں دینے والے کہ کوئی کسی کو گھر دے گا، یہ دے گا۔ کبھی کسی ایسے سخی کا سنا ہے کہ اس کے پاس سلطنت مانگی، اس نے سلطنت صدقے میں دے دی؟ اب دیکھیے، سلطانی یہ بہشت جسے کردگار دے، وہ کیوں نہ تاج و تخت کو ٹھوکر پہ مار دے۔ تو امام حسن سے جب وہ مطالعہ کیا گیا کہ ہمیں تو سلطنت دے دو، ٹھیک ہے سلطنت چاہیے لے لو، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، اپنا نفع نقصان نہیں دیکھ رہے مسلمانوں کی، ٹھیک ہے۔ جب وہ ہو گیا، 10 سال ہو گئے، اب جو حکومت پہ تھے ان کو خطرہ تھا ان سے، کیونکہ حکومت ایسی تھی کہ حضور نے خود فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی۔ خلافت راشدہ یا کیا، جیسے میں نے جو حضور کے عہد مبارک میں جو نظام تھا عدل و انصاف کا، جس میں کسی غریب کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہو رہا، اور اگر کوئی امیر بھی اگر کوئی ظلم کرتے اس کو انصاف بولتے، اس کے مطلب اسے چھوڑا نہیں جا رہا کہ امیر ہے، اس کے ساتھ بھی انصاف کیا جا رہا ہے برابر۔ یہ عدل کا انصاف جو تھا 30 سال تک چلا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی، بادشاہت، اور ایسے بادشاہ آئیں گے کہ وہ کاٹ کھائیں گے لوگوں کو، حضور نے حدیث میں فرمایا۔ وہی ہوا، پھر 10 سال تک جو ہے اسلام کا سسٹم درہم برہم ہو گیا۔ اب اس جو نظام تھا، وہ جو ظلم کا نظام تھا، اس کے سب سے بڑا اس کو دشمن، اس سے مطلب ٹینشن جو ہے امام حسن کا تھا کہ امت ان کو چاہتی ہے، اگر یہ آواز اٹھائیں گے تو لوگ ان کی طرف ہو جائیں گے، تو پلان بنا کہ ان کو شہید کرنا ہے، پلان بنا، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک بات روک کے میں آگے مطلب وہ بات بتاؤں، پھر آپ جوڑیں گے اس بات کو۔ جب کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام جب سب لوگ شہید ہو گئے، اکیلے امام حسین بچے، تو امام حسین جب میدان میں گئے تو امام حسین نے کیا کیا، ڈائریکٹ جنگ نہیں لڑی، انہیں لوگوں کو جتنے لشکر تھا ان کو اپنا انٹروڈکشن دیا، کہا میں کون ہوں، میں حسین ہوں، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں جنتی ہوں، جوانوں کا سردار ہوں۔ یعنی کیوں انٹروڈکشن دے رہے تھے کہ اب بھی تمہاری آنکھیں کھل جائے تو اب بھی تمہارے لیے معافی کا راستہ ہے، میرے ساتھ لڑ کر اپنے لیے جہنم یہ مت کرو، جہنم کے حقدار نہ بنو، میرے ساتھ لڑ کر کیا کر رہے تھے، اس لیے اپنا انٹروڈکشن دیے، سب کو بار بار بتائے، لیکن وہ ظالم لوگ تھے وہ نہیں سنے، اور کیا کیا، آپ کو شہید مطلب آپ پہ حملہ کرنے لگے۔ تو جب امام حسین جب لڑنے لگے، آپ کی تلوار سے کافی لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور امام حسین کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ کیوں آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں؟ کہ میری وجہ سے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، دشمن ہیں، لڑ رہے ہیں، آپ نے ان کے بیٹوں کو بھی مارا، ان کے بھائیوں کو بھی مارا، ان کے بھتیجوں کو بھی مارا، سب کو مارا، پھر بھی امام حسین ان کے مرنے پہ رو رہے، ان کے آنکھوں سے آنسو آ رہے، کیوں؟ کلمہ پڑھنے والے تو ہے نا، کم سے کم کلمہ پڑھنے والے تو ہے نا، کہ میں ان کو معاف کروں گا، لیکن یہ مجھے کچھ کرے تو اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ امام حسین کو پتا تھا، میں معاف کروں گا لیکن اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا، تو اس لیے کیا کرے، جو مر رہے ہیں امام حسین کو رو رہے، کلمہ پڑھنے والے نہیں سنے، مر گئے۔ تو یہ آقا کے جو اہل بیت ہیں، یہ ان کو ہر وقت امت کی فکر، سیدہ کائنات کا نکاح ہو رہا ہے، مہر کیا، امت کی مغفرت، مولا علی کیا کرے، ہر وقت امت کی فکر، دعا کر رہے ہیں امت کے لیے، قربان کر رہے ہیں سب امت کے لیے۔ مولا کائنات نے کیپٹل جو تھا اسلامی حکومت کا مدینہ تھا، حضور کا بھی عہد میں مدینہ تھا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت میں بھی مدینہ کیپٹل تھا اسٹیٹ کا، لیکن مولا کائنات نے کیا کیا،
کیونکہ اس وقت جو ہے سلطنت بڑی پھیل چکی تھی، اسلامی سلطنت آگے، اور مدینہ سے کنٹرول کرنا کیا ہوتا مشکل تھا، کیونکہ اسلام جو اصل اسلام جو ہے دکھ نہیں رہا تھا لوگوں کو، جو نئے لوگ تھے. اس لیے مولا کائنات نے کیا قربانی دی امت کے لیے؟ مدینہ چھوڑ کے کوفہ سیٹل ہو گئے، مدینہ کوفہ کو کیپٹل بنایا. تو مولا کائنات نے بھی امت کے لیے زندگی پر یہ کیا. امام حسین بھی اپنے دشمنوں سے آخری دم تک مطالعہ کر رہے کہ بابا مجھ سے مت لڑ، تجھے جنت، مطلب امت کی فکر. تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گئی پوری واقعہ. اب امام حسن کی طرف آتے ہیں. امام حسن کو جب فیصلہ ہوا قتل شہید کرنے کا، جن لوگوں نے بھی کیا اللہ کی ان پہ لعنت ہو، جن لوگوں نے بھی کیا، اب کیا کرنا ہے؟ ان کو ختم کرنا ہے، تکلیف دینا نہیں ہے، بس ختم کرنا ہے، قصہ ختم کرنا ہے، پولیٹیکل اینیمی ہے، ختم کرنا ہے. تو زہر، اب آبویسلی زہر ظاہر مدینہ میں ہے، کھلا تو مار نہیں سکتے، تو کیا کرے؟ زہر دے کے ماریں گے. اب زہر بھی ایسا لیا کہ بڑا اسٹرانگ زہر لیا. ابھی زہر ایسا تھا کہ کوئی بھی لیتا تو وہ انسان ختم ہو جاتا. لیکن امام حسن کو جب پہلی بار زہر دیا بڑی شدید تکلیف ہوئی، لیکن وصال نہیں ہوا. دوسرے دن پھر سے زہر دیا گیا، تکلیف ہوئی، بڑی شدت کی تکلیف ہوئی، لیکن آپ کا وصال شہادت نہیں ہوئی. تیسرے دن پھر زہر دیا گیا، چوتھے دن پھر زہر دیا گیا، پانچویں دن بھی زہر دیا گیا. 5 دن تک زہر، وہ بڑا خطرناک زہر تھا، زہر دیا گیا، لیکن امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی. اب میں نے غور کیا کہ یہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ یہ اللہ کو معلوم تھا کہ اہل بیت والے ہر وقت امت کی فکر کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے 5 بار چانس تھا قاتلوں کو، اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی سدھر جاؤ. پہلی بار قتل، مطلب زہر دیا، قتل نہیں ہوا، باز آ جاؤ، سدھر جاؤ، اب بھی چانس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں سنے، دوسری بار دیا، چلو اب بھی چانس دیتے ہیں. دنیا میں ہم صرف 3 بار چانس دیتے ہیں، اللہ نے 5 بار چانس دیا. کیوں چانس دیا؟ کہ یہ گھر والے ہیں جو خود کو ہمیشہ امت کے لیے فکر کرتے ہیں. اللہ کو امت سے کچھ نہیں، ان سے مطلب ہے، ان کو تکلیف دے تو اللہ نہیں چھوڑے گا، لیکن پھر بھی اللہ چانس دے رہا ہے. 5 بار چانس دیا. جب 5 بار چانس دیا تو اللہ نے فرمایا بس اب نہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے روح حسن اب آ جا ہماری طرف. جب 6ٹھی بار جب زہر دیا گیا تو زہر بھی ایسا، یہ زہر جب دیا گیا تو امام حسن کے کلیجے مبارک کے 72 ٹکڑے ہو گئے. آپ کی الٹی ہوئی 72 ٹکڑے گرے. کربلا میں 72 تن تھے، یہاں کلیجے کے 72 ٹکڑے تھے. امام حسین کی کربلا 10 دن کی تھی، امام حسن کی کربلا 10 سال کی تھی. یہ امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا. اب دیکھیے امت پہ کرم دیکھیے، شہید کیے. امام حسن کو معلوم ہے کون کیا. امام حسن کو کیا، اگر تو آپ ہسٹری نکال کے پڑھیں گے نا، اسلام کی اپنی ہسٹری نکال کے پڑھیں گے، آنیسٹ مائنڈ سے پڑھیں گے نا، آپ کو ہی پتہ چل جائے گا قتل کس نے کیا، کون تھا اس کے پیچھے. ابھی امام حسن کو کیسے نہیں معلوم؟ امام حسن کو معلوم تھا. تو امام حسین پوچھ رہے ہیں، آخری وقت ہے امام حسن کا. امام حسین ہے، سیدہ زینب ہے. امام حسین مجھے بھائی جان مجھے بتائیے تو صحیح، آپ کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن پوچھتے کہ اگر میں بتاؤں تو تم کیا کرو گے؟ تو امام حسین بولتے کہ میں قصاص کروں گا، قرآن کا حکم ہے، قتل کے بدلے قتل. تو امام حسن اس وقت کیا فرماتے ہیں؟ اگر جس پر مجھے گمان ہے کہ اس نے میرا قتل کیا ہے تو اللہ اس کا بدلہ لینے کے لیے کافی ہے. آخری وقت بھی اپنے قاتل کا نام نہیں بتا رہے. امام حسین کو بھی معلوم ہے، اگر میں بتاؤں تو امام حسین کو بھی معلوم ہے کہ کون ہے، کس نے کیا ہے. لیکن کیا ہے، وہ اللہ کی مصلحت تھی کہ کربلا آگے جا کے ہونا تھا. اگر یہاں پہ وہ راز کھل جاتے نا تو آگے کربلا نہیں ہوتی تھی. تو پھر اس وقت بھی امام حسن فرما رہے، اس وقت بھی امام حسن نے کیا کیا ہے امام حسین سے، جو میرا قاتل ہے اللہ اس سے بدلہ لے گا. اور جس پر میرا گمان ہے کہ جو میرا قاتل ہے، اگر وہ میرا قاتل نہ ہو، یعنی مجھے جس پر شک ہے کہ اس نے میرا قتل، جس نے میں زہر دیا ہے، اگر وہ اس نے مجھے زہر نہیں دیا تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بے گناہ کا قتل ہو. ایسا تو ویسے ہی مطلب آخری یہ تھا. پھر امام حسن علیہ السلام جو ہے آپ کی وصال ہو گیا. اب وصال ہو گیا تو ہو گیا. دیکھیے آخری بات، وصال ہو گیا تو ہو گیا. اب جو دشمن تھے ان کا کیا مقصد تھا؟ قتل کرنا ہے. ہو گیا، چلو تمہارا اینیمی جو تھا، تمہارا جو دشمن تھا ختم ہو گیا. بات قصہ ختم ہونا چاہیے تھا نا، نہیں قصہ ختم نہیں ہوا. جب امام حسن کا جب جنازہ مبارک جو ہے، جب آپ کی مطلب وصال ہونے سے کچھ دیر پہلے آپ نے امام حسین سے فرمایا، بھائی سے، اے بھائی حسین جاؤ ماں عائشہ صدیقہ سے جا کے اجازت دو کہ میں نانا جان کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں، میری قبر جو ہے نانا جان کے پہلو میں بنے. تو امام حسین جو ہے سید، کیوں ان سے اجازت کیوں؟ کہ جو رسول اللہ کا جو گنبد خضرا، جو جالی مبارک جو ہے نا، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، آپ کا گھر تھا وہ. تو
تو آپ کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سے پرمیشن لینی تھی. تو امام حسین جاتے ہیں، پوچھتے کہ ام المومنین، نانی جان، نانی لگتی نا، نانی جان، بھائی حسن جو ہے خواہش ہے کہ نانا جان کے پہلو میں مدفن ہونا چاہتے ہیں، اجازت ہے کیا؟ تو سیدہ عائشہ فرمائیں جی ضرور، آپ کی اجازت ہے، یہ کرتے ہیں. آپ کی اجازت دیتی ہیں. ان کو معلوم ہے نا رسول اللہ کے پیارے ہیں، تو اجازت دیتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر جنازہ تیار ہوتا ہے، وصال ہو جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. اب جنازہ جو ہے مسجد نبی کے پاس لایا جا رہا ہے، رسول اللہ روضے کے پاس. جیسے لایا جا رہا ہے تو مروان بن حکم بنو امیہ کا بدترین آدمی، اللہ کی لعنت ہو اس بدبخت پر. مروان کیا کرتا ہے، آ کے بولتا ہے اے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ امام حسین بولتا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ بولے کیا تو کون؟ امام حسین تو کون؟ ہم جو ہے میرا بھائی ہے، ہمارے نانا کے بارگاہ میں ہم مدفن ہونے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ہم لے کے جا رہے ہیں. تو وہ کیا بولتا نہیں یہ ہونے نہیں دیں گے. امام حسین بولتا تو کون؟ زمین ہماری، نانا ہمارے، بھائی ہمارا، سب ہمارا، تو کون؟ تیرا کیا ہے؟ تو کون؟ تیرا سوال ہی نہیں. اگر تیری زمین میں اگر لا کے کر رہے تو آ کے بات کر رہا، تیرا تو سوال ہے نہیں. ہمارا گھر ہے، ہمارا یہ، ہم لا کے کر رہے ہیں. بولا نہیں ایسا ہونے نہیں دیں گے، ایسا بولتا ہے. اور اس وقت گورنر نہیں تھا، وہ گورنر کو بولتا ہے یہ دیکھ تیرے سامنے رسول اللہ کے اس میں دفن کر رہا ہے، کچھ تو بولتا نہیں رسول اللہ، میں کچھ نہیں پڑھتا اس بیچ میں، پڑھتا بھی نہیں، لیکن اس کو الٹا بولنے کی ہمت بھی نہیں گورنر کا. عمرو بن سعد بن عاص کچھ نام تھا اس کا. تو مروان کیا کرتا ہے 2000 آدمیوں کو تیار کرا رہتا اس نے اس کے کہ میرے اشارے پہ جنگ کے لیے تیار ہونا. ایسا کہاں ہو رہا ہے؟ مدینے میں رسول اللہ کے روزے کے سامنے ہو رہا ہے. وہ لوگ دیکھیے کیا لوگ تھے، کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے وہ بھی. ایسا تو امام حسین بھی نہیں سن رہے تھے نا، کہ ارے تو ہے کون تو بولنے والا؟ پھر جب وہ اپنے آدمی بلاتے تو امام حسین بھی اپنے آدمی بلائے، بنو ہاشم بولا دے آؤ کر کے. تو پھر جو صحابہ جیسے عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو سینئر صحابی تھے، وہ لوگ آ کے امام حسین سے بولتے کہ امام نواز رسول، وہ لوگ تو کیا سننے والے نہیں ہیں، آپ ہی چھوڑ دو، کیا یہ کر، آپ ہی چھوڑ دو. ایسا ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ بدبخت لوگ سننے والے نہیں ہیں. ایسا پھر امام حسن نے بھی فرمایا تھا، ایکچولی پہلے شہادت کے پہلے فرمایا تھا کہ بھائی حسین، اگر مجھے نانا جان کے پہلو میں مدفن ہونے دیا جائے، مطلب کوئی پرابلم نہ آئی تو مجھے نانا جان کے پہلو میں دفن کرنا. اگر کوئی تکلیف پرابلم آئی، کوئی ایشو ہو گیا وہاں پہ، تو مجھے وہاں پہ نہیں، عام قبرستان میں دفن کر دینا. امام حسن کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے. اور دیکھیے آخری وقت بھی اپنی شہادت ہو رہی، وصال ہو رہا ہے، اس میں بھی بول رہے ہیں کہ میری وجہ سے امت میں فساد نہ ہو. ٹھیک ہے، وہاں نہیں اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں امام حسن، کوئی اپنے 1 انچ جگہ نہیں چھوڑتا، آج اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے، امام حسین بولتے چلو ٹھیک ہے. پھر قبر کیا ہوتے ہیں، قبر آپ کا جنازہ جو واپس گھر آتا ہے. دنیا میں کسی کا جنازہ ایک بار گھر سے گیا تو واپس نہیں آتا. امام حسن کا جنازہ 2 بار گھر سے نکلا ہے، واپس آیا. ٹھیک ہے چلو گھر کے پاس آ رہے ہیں، ابھی قبرستان لے جا رہے ہیں. اب وہ تو ہو گیا نا، مروان جو بول رہا تھا کہ نہیں کرتے، چلو ٹھیک ہے مان لیا بابا نہیں کرتے، چپ بیٹھنا تھا نا وہاں پہ. وہ کیا کرتا ہے معلوم ہے، جب امام حسن کا جنازہ مسجد نبی میں جنت بقیع میں جب لے کے جا رہے ہوتے قبرستان میں، تو تیر مارنے کا حکم دیتا ہے. تو تیر مارتے ہیں، امام حسن کے جسم اقدس پہ سفید کپڑا ہے، سفید کپڑا لے کے جا رہے ہیں قبرستان تک پہنچنے تک پورا کپڑا لہو لہان ہو گیا. امام حسن رسول اللہ کے نواز سے، ایک بھائی کے جنازے پہ تیر ہے اور دوسرے بھائی کے تیر پہ جنازہ ہے کربلا میں. امت نے یہ سلا دیا ہے. آخری بات، اللہ نے فرمایا کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے محبوب اپنی امت سے فرما دو کہ میں نے تمہیں جو سب کچھ جنت عطا کی، ایمان دیا، اسلام دیا، اس سب کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف ایک چیز، وہ کیا ہے، میری اہل بیت سے محبت کرو. ایک ہی چیز حضور نے ہم سے مانگی ہے. اور امت نے کیا سلا دیا دیکھو رسول اللہ کے سامنے. تو یہ ہے امام حسن جو آخری دم تک بھی امت کی بھلائی چاہتے رہے. تو ان کا ذکر ہم کیوں نہ کریں، ان کے نام سے بھی فاتحہ کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ.